علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ پیارے بچوں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے زمین سے مٹی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن سب فرشتوں نے حکم مانا لیکن ایک نے نہیں مانا، جس کا نام ابلیس تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا فرشتہ تھا۔ کیا اس کو اس کی نافرمانی کی سزا ملی؟ جی ہاں، اس کو نہ صرف سزا ملی بلکہ اس کو جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ واو، اب مزہ آیا نا شیطان کو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، اس درخت کے پاس نہ جانا، نہ اس درخت کا پھل کھانا، کیونکہ اگر تم کھاؤ گے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان کو یہ بات کا موقع مل گیا تو شیطان نے آدم کو کھایا اور وہ پھل کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ لیکن ٹیچر، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیسے بہکایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے منع کیا تھا۔ ہاں پیارے بچوں، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بہکانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے، لیکن اس نے جنت کا نگران سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اماں حوا کو بہکایا۔ شیطان نے پھر کیا کہا پتہ ہے؟ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ جاؤ۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا شاہی لباس ان سے چھین لیا اور ان کو زمین پہ پھینک دیا۔ اس پہ شیطان بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن اس کا انتقام ابھی بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا ٹیچر؟ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جڑواں اولاد سے نوازا، جس میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے۔ تو اس بیٹے کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے حابل رکھا، اور جب دوسری دفعہ بیٹا ہوا تو اس کا نام قابل رکھا۔ حابل مویشی چرایا کرتا تھا اور پیارے بچوں، قابل سبزیاں اگایا کرتا تھا۔ ان کی شادی کی باری آئی تو حابل کی شادی قابل کی بہن سے اور قابل کی شادی حابل کی جڑواں سے ہو گئی۔ لیکن قابل ذرا بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کی جس سے شادی ہو رہی تھی وہ تو کالی تھی اور حابل کی جو بہن تھی وہ زیادہ پیاری تھی۔ تو حابل چاہتا تھا کہ میری شادی میری بہن سے ہو جائے، کیونکہ میری بہن زیادہ پیاری ہے اور اس کی بہن پیاری نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے بچوں حابل اور قابل کو حکم دیا کہ وہ اپنی حلال چیزوں میں سے قربانی دے۔ تو حابل جو تھا وہ اس نے حلال میں سے قربانی پیش کی کیونکہ وہ مویشی چارتا تھا، لیکن قابل جو تھا اس نے اپنے گلے سڑے فروٹ جو تھے اس کی قربانی دی، وہ حرام مال سے اس نے قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس کی قربانی مجھے پسند آئے گی اس کی شادی میں قابل کی بہن سے کر دوں، کہ قابل کی بہن تو بہت پیاری تھی لیکن اس طرح نہ ہو سکا۔ اور آپ کو پتا ہے پیارے بچوں، قابل نے پھر اپنے حابل بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ حابل نے اس کو زمین پہ دے مارا اور اس کا قتل کر دیا۔ اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو اس کا بھائی تھا۔ ہاں بالکل، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پیارے بچوں، لیکن اس نے حسد میں آ کر اور غصے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لیکن ٹیچر، یہ تو بہت برا ہوا۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ جب اس نے کر لیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں ویسے ہی لڑائی کر رہے تھے جیسے حابل اور قابل لڑائی کر رہے تھے۔ پھر اس نے جب لڑائی کرتے کرتے ایک کو قتل کر دیا تو اس نے اپنے چونچ سے ایک گڑھا کھودا اور اس میں دفنا دیا۔ اس کے کچھ سالوں بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا، اور وہی وہ پیغمبر تھے جنہوں نے آگے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی کنبے کو سنبھالا اور اسلام کی تبلیغ دی۔ پیارے بچوں، آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال رہی۔ اور پیارے بچوں، شیطان اب تک ہمیں بھڑکاتا ہے، غلط کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس کے وسوسوں سے بچنے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ نے اس سٹوری سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کروں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون ان کے کنبے کا وارث بنا؟
اور کمنٹ میں آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں یا ویڈیو کو پوز کر کے آپ اس کا جواب سوچ سکتے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں ہم نیکسٹ ویڈیو کس نبی کی لائف پہ بنائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں،